عزت مآب حضرت صدر المدرسین صاحب قبلہ و جملہ اساتذہ کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، اور جہاں میں سب سے پیارا ہے ہمیں ہندوستان اپنا۔ معزز قابل قدر سامعین، آج ہم سب یہاں 15 اگست یعنی یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آزادی سے قبل ہم برطانیہ کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریزی حکمران بھارتیوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور بھارت سے برطانوی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس لیے ہر سال ہم 15 اگست کو جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ عزیز دوستو، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و دور سے بے فکر ہو کر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر، ملک کے آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے فندوں کو چوم کر نشان منزل مقصود چھوڑا۔ ہم نے اس ملک کے آزادی کے لیے اپنے جسموں کو لہو لہان کیا تو کبھی آگ کے انگاروں میں جانا پڑا۔ ہم نے اس ملک کے آزادی کی خاطر برسرے دار نغمہ آزادی سنائی تو کبھی جزیرہ انڈمان نکوبار کی ہولناک سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا۔ قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے، آگے کون بڑھے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش کا شکار تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف بلند ہوئی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز قائد جہاد آزادی استاذ مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، علماء کرام سے فرضیت جہاد پر فتویٰ لیا، جس پر لبیک کہتے ہوئے اسی وقت علماء دہلی دستخط کیے، اور اس کے وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی۔ میرے دوستو، اس طرح صدیوں ہماری جد و جہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ وقت کے غیور نوجوانوں، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لہرایا، جن مسلمانوں نے پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا اور ہندوستان میں ہندو مسلم رواداری کا یکتا چراغ روشن کیا، آج وطن عزیز میں ان کی کیا صورتحال ہے، یہ کسی صاحب فکر و نظر پر مخفی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ حقیقت بہت جلد فراموش کر دی کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مولانا لیاقت اللہ الہ آبادی جب اپنے ہزاروں مریدوں کے ساتھ میدان جہاد کے لیے آمادہ ہوئے تو انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے جزیرہ انڈمان نکوبار بھیج دیا۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے استاذ مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کالا پانی تک گئے ہیں۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مفتی عنایت احمد کاکوروی کو جہاد کا فتویٰ دینے کی وجہ سے کالا پانی کی سزا سنا دی
گئی. لوگوں کو کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء شہید ہو گئے. لوگوں کو کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے صوبہ سرحد تک کے درختوں پر علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں سے لٹکا دیا گیا. لوگوں کو کیا معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مفتی کفایت علی کافی کو جہاد میں حصہ لینے کی وجہ سے پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس سنگین گھڑی میں بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. میرے عزیزوں, وطن عزیز کا ذرہ ذرہ جن کے خون سے لالا زار ہے ان کے نقوش کو بھلا کون مٹا سکتا ہے. ضمیر کے تاجروں اور قلم کے سوداگروں سے مادر وطن کی سپوتوں کی روحیں چیخ چیخ کر سوال کر رہی ہے کہ کس جگہ سے بیاض وطن مٹاؤ گے. ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم. وقت کے تیز رو قافلوں نے اگرچہ ہماری لہو کی سرخی کو غبار آلود کر دیا ہے تو کیا ہوا, ذرا سوچو تو صحیح. میرے لہو کے دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹی مگر کتاب حریت میں میری داستان نہیں. ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی, میرے لہو کے رنگ کا کہیں کوئی نشان نہیں. میرے عزیزوں اور بزرگوں, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی اور وطن عزیز کو آزاد کرایا. ہم کل بھی اپنے وطن کے وفادار تھے اور انشاءاللہ آنے والے ہر دور میں رہیں گے, کیونکہ وطن سے محبت ہماری شناخت اور ایمان کا حصہ ہے. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.